खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। अल्लाह ताला के इसी फरमान की तामील में आइए कुरान पाक को मिलकर पढ़ने और सीखने की कोशिश करते हैं। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम तरतील के साथ आपका मेजबान उबैद ताहिर और सादत गहतानी हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। नूर है बिला समझ के भी पढ़े तो बाइसे सुरूर है। समझ के हमने सूरतुल फातिहा के साथ सूरतुल इखलास की भी तिलावत कर ली थी और आज हम फिर से ये यूं करेंगे कि सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे की जो छोटी सूरतें हैं उनको हम शामिल करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम आप जानते हैं कि हर इतवार, पीर, मंगल और बुध को पेश किया जाता है उर्दू रेडियो कतर FM 107 के स्टूडियो से बराह रास्त। और इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आगे चल के हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और इस प्रोग्राम में आप बराह रास्त शिरकत कर सकेंगे ताकि आप में से जो बहन भाई तिलावत करना चाहें उनकी हम तिलावत सुन सकें और दूसरे लोग भी उनको सुन करके उससे एक तरह का इंस्पिरेशन हासिल कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग कुरान पढ़ते हुए शर्माते हैं और हालांकि वो दूसरे जो प्रोग्राम हैं हमारे उनमें बहुत पाबंदी के साथ और बहुत मोहब्बत के साथ शरीक होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। तो शर्माना नहीं है, कुरान पाक पढ़ते हुए या सुनते हुए हम क्यों शर्माएं, ये तो बल्कि सबसे ज़्यादा खुशी का मकाम होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस आदत पर जो वो कुरान पढ़ने वाले को अता करता है। जो बाइसे अज़ाब है बहुत बड़ा गुनाह है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम गलत होगा, अर्रहमानिर रहीम। जो मुझे सुन रहे हैं वो मेरे साथ साथ इसको दोहराते जाएं और जहां पर उन्हें लगे कि इसको दोबारा पढ़ना चाहिए तो उसको दोबारा पढ़ें और उस जहां पर उनको कुछ कमी लग रही है तो उस पर मश्क करें। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। मालिकी नहीं पढ़ना है, मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व इय्याक नहीं, व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इह नहीं, इहदी नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सिरातल लज़ीना, तल्लज़ीना, अल्लज़ीना, जीना नहीं, अल्लज़ीना नहीं, अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अलैहिम नहीं, अलैहिम। गैरिल, गै पढ़ना है, गै नहीं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलद पढ़ना है इसको, वला नहीं, वाव को लाम को मोटा नहीं करना है, वला वालिन बल्कि दात को आप जो है मोटा करेंगे, वाव और लाम अलिफ को नहीं करेंगे। अब जो सूरह हमने कल पढ़ी थी सूरतुल इखलास उसको दोहराए लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल, इसमें कुल जो है काफ नहीं पढ़ना है बल्कि
काफ इसमें हमें पढ़ना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद इसमें अल्लाह को पुर करना है अल्लाह नहीं पढ़ना है लम यलिद व लम यूलद लम गलत होगा लम यालिद नहीं लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कुफुवन अहद नहीं पढ़ना है कुफुवन अहद। तो इस तरह से ये जो दो सूरतें हम अब तक पढ़ चुके हैं वो हमने एक बार फिर से दोहरा ली। अब इंशाल्लाह हम इससे आगे नया सबक आज का जरूर पढ़ेंगे। समझ के गए कोई पढ़े तो नूरुन फलक और इसको हम पढ़ते हैं मिल करके और इस दौरान मैं आपको नंबर्स अपने इस प्रोग्राम की याद दिला दूं। नंबर है 44874299 44879833 और तीसरा नंबर है 44131280। जो साथी सूरतुल फातिहा सुनाना चाहें पढ़ना चाहें या छोटी सूरत तो ज़रूर हम उनके टेलीफोन का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन पहले ये सूरा पढ़ते हैं और इंशाल्लाह अब वक्त अगर बचता है तो हम ज़रूर आपसे बातचीत भी करेंगे। तो आइए सूरतुल फलक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले कि आयत की तिलावत हम शुरू करें, ये याद रखिएगा कि इस सूरा का इख्तिताम जिन हरूफ पे हो रहा है काफ बा दाल, ये जो तीनों हरूफ हैं काफ बा दाल, यानी कि जो पहली जो दो आयतें हैं वो काफ पे ख़त्म हो रही हैं, तीसरी आयत बा पे ख़त्म होती है और चौथी और पांचवी आयत दाल पे ख़त्म होती है। तो ये जो हरूफ हैं हरूफ क़लक़ला हैं, यानी कि इनको हमें थोड़ा सा ज़ोर से अदा करना पड़ता है बनिस्बत आम हरूफ के, और वो ज़ोर इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसमें हमें तशदीद का एहसास हो। तो तशदीद से बचते हुए हमें उसको ज़ाहिर करना है, जैसे कि सूरतुल इखलास में हमने दाल को ज़ाहिर किया था कुल हुवल्लाहु अहद। तो ऐसे ही हमें इन हरूफ को जिन पे ये आयत ख़त्म होती हैं उनको अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। कुल में वही बात हमें ज़हन में रखनी है जो कि पहले शुरू में हमने बात की सूरह इखलास के काफ और काफ का फ़र्क, और ये अगली वाली सूरह जो कुल है उससे शुरू हो रही है, और एक और कुल भी है, 4 कुल हम मशहूर भी हैं। तो हर जगह में काफ को अदा करना है। कुल अऊज़ु अऊज़ु हमज़ा और आइन को अलग करना है, जैसे हमने अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में ख्याल रखा था, वैसे ही बिरब्बिल फलक। अब ये फलक अगर हमने किया वो भी गलत है और फलक किया वो भी गलत है। तो हमें इसको दरमियाने में उसमें रखना है, दरमियानी सतह पर। फलक यानी कि काफ भी अदा हो जाए, वाज़े भी हो जाए, और उसके अंदर शिद्दत भी इतनी शिद्दत पैदा ना हो कि वो दो लगने लगे, यानी कि तशदीद ना लगे। ठीक है जी, एक बार फिर से इस आयत को पढ़िए। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। ठीक है, फालक नहीं, फालक छोटा काफ नहीं, फलक। मिन शर्रि मा खलक खलक। ठीक है, खा को अदा करना है। मिन शर्रि मा हलक या हलक नहीं पढ़ना है, खा अदा करनी है। ठीक है, हमारा जो हलक है उसका इब्तिदाई हिस्सा है, खा और गैन वहां से अदा होते हैं। खलक मिन शर्रि। अब इसमें शर्रि में क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त पढ़ते हुए इसको खूबसूरत बनाने के चक्कर में गलत पढ़ जाते हैं, शर्री पढ़ते हैं। शर्री जो है वो क़वाइद के एतबार से, ज़बान के एतबार से गलत है, तो इसको शर्री बिल्कुल बारीक करके पढ़ना है। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। शर्रि गासिकिन इज़ा। अब यहाँ पर गासिकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वही वजह है जो कि हमने वलम यकुल लहू
کفواً احد میں پڑھی سمجھی تھی کہ تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر تنوین ہے غاسقن، دو زیر ہیں. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زیر، دو پیش، دو زبر، ان کو تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا ہا آ رہا ہے، دو چشمی ہا جس کو کہتے ہیں، یا عین غین یا ہا خا، ان میں سے یہ جو 6 حروف حلقی ان کو کہتے ہیں، یعنی کہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم بالکل فلیٹ پڑھتے ہیں، وہاں پر غنہ نہیں کرتے، وہاں پہ آواز کو ناک میں نہیں لے جاتے، رکتے نہیں ہیں. غاسقن اذا وقب، غاسقن اذا غلط ہو جائے گا، غاسقن اذا وقب، وقب. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات، شر النفاثات. اب شر میں تو وہی جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ شر نہ ہو جائے، شرن نہ پڑھیں، شرن. اس کے بعد نون اور فا دونوں پر تشدید ہے، تو شرن نفا، نون میں غنہ ہے. اس کے بعد نفا، یہ ڈبل فا ہے، نف فا ہے، تو اس کو ایک کر دیا گیا ہے، نفاثاتی. فا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تھا کے اوپر بھی. اب ان کو کھڑے زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 2 زبر کے برابر، یعنی کہ 1 الف کے برابر ان کو کھینچنا ہے. تو نفاثاتی اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، نفاثاتی، نفاثاتی. ٹھیک ہے، اتنا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد، عین قاف دال. تو عین عقد، عقد نہیں، قد قاف، عین میں عقد، یعنی کہ پہلے عین کو ادا کرنا ہے پھر قاف کو. عقد، عقد نہیں پڑھنا ہے. او اگر پڑھ دیا تو عین غائب ہو گیا، قد پڑھ دیا تو قاف غائب ہو گیا، تو حرف ہی بدل جاتا ہے. اس لیے اس پہ دھیان سے. فی العقد، عقد، عین قاف. ومن شر، ومن شر. اب یہ شر پہ وہی ہر جگہ جہاں پر بھی قرآن میں آپ دیکھیں، اگر اس طرح کا کوئی بھی حرف ہے جس کے نیچے زیر ہے تو اس کو آپ کو باریک ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف ہو، چاہے وہ مشدد ہو یعنی کہ اس کے اوپر تشدید ہو یا وہ سنگل ہو، جیسا بھی ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو باریک پڑھنا ہے، اس کو کیسے بھی کر کے موٹا نہیں کرنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب حاسد اذا حسد بھی حاسد اذا، حاسد نہیں پڑھیں گے، جیسے ہم نے غاسقن اذا نہیں پڑھا، غاسقن اذا پڑھا، کفواً احد پڑھا، انعمت پڑھا، ایسے ہی حاسد اذا، حاسد اذا. یہاں پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد کیا ہے؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ایک، یعنی کہ حروف حلقی گلے سے جو 6 حرف جو ادا ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے حمزہ ہی ہے. اور یہ ایک یاد رکھنے کے لیے اور بھی آسان ہے، کیونکہ کفواً احد میں بھی حمزہ ہے تنوین کے بعد، غاسقن اذا وقب میں بھی حمزہ ہے تنوین کے بعد، اور حاسد اذا حسد میں بھی تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ 3-4 باتیں اس سورہ کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے جو آخری حروف ہیں تمام کے تمام حروف قلقلہ ہیں، تو ذرا سا زور سے ادا کرنا ہے، لیکن اتنا زور نہیں لگانا کہ وہ جو آخری حرف ہے وہ ڈبل محسوس ہونے لگے، مشدد محسوس ہونے لگے. دوسری بات یہ ہے کہ شرری پڑھنا ہے ہر جگہ، شرری نہیں پڑھنا ہے کہیں پر بھی، شرری باریک کر کے پڑھنا ہے. نفاثاتی، نفاثاتی، فا اور ثا دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. نفاثاتی نہیں پڑھنا ہے، نفاثاتی نہیں پڑھنا ہے، نفاثاتی نہیں پڑھنا ہے، دونوں کو ٹائم دینا ہے. اور دوسری اور آخری، تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ غاسقن اذا، غاسقن اذا اور حاسدن اذا، اس میں کہیں پر بھی ہمیں ناک میں اپنی آواز کو نہیں لے جانا ہے، بلکہ سیدھے سیدھے بالکل فلیٹ پڑھنا ہے. تو ایک بار پھر سے پوری سورہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات
النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو اس طرح سے 5 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ بھی ہماری مکمل ہو گئی الحمدللہ. وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب. سورۃ الناس اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں اور یہ وہ صورتیں ہیں جو کہ عام طور پہ سب کو یاد ہوتی ہیں. نماز کے بعد اذکار میں بھی پڑھتے ہیں, سونے سے پہلے پڑھتے ہیں. ویسے بھی نمازوں میں جو عام طور پہ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو صورتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں, یہ یاد ہوتی ہیں, ان میں یہ بھی شامل ہے. اور چونکہ چاروں قل بڑے مشہور ہیں تو دو یہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے اس کو تو یاد ہونا ہی چاہیے ان دونوں کو, کہ اس سے پڑھ کے اس کو دم کیا جاتا ہے. بہت ساری جو گھبراہٹ ہے یا کچھ اگر جادو کا یا کسی اور طرح کے اثر کا کچھ شک ہے تو یہ جو 2 صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. تو ان کو پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے اور اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے گا, شفا دے گا. تو سورۃ الناس کو اب ہم پڑھتے ہیں. اس کی جو 6 کی 6 جو آیتیں ہیں سین پہ ختم ہو رہی ہیں, اور سین ایسا حرف ہے کہ جس میں سیٹی کسی آواز نکلتی ہے, لیکن جب ہم اس کو اپنی آواز کو آخر میں جب ہم روکتے ہیں, ختم کرتے ہیں, تو سیٹی کے ساتھ ہی بلکہ ایک پیار سے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ سننے والے کے کانوں پر بوجھ محسوس نہ ہو. پڑھتے ہیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اب اس میں قل اعوذ تو وہی ہے جو پہلے جو ہم نے بات کی, قاف اور کاف کا خیال رکھنا ہے, حمزہ اور عین کا, ذال اور زائی کا فرق, اعوذ نہیں کرنا ہے. اعوذ برب الناس, نون اس میں ہر آیت کے آخر میں نون پہ ہمیں غنہ کرنا ہے. غننے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں لے جانا اور وہاں پر تھوڑی دیر روکے رکھنا. تو ہم اس کو پڑھیں گے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. ملے نہیں پڑھنا ہے اس کو, ملک الناس نہیں بلکہ ملی, ٹھیک ہے, جہاں بھی زیر ہو ای کی آواز. ملک الناس الہ الناس. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے, الہن ہو جاتا ہے کئی دفعہ, الہ الناس تو الہ الناس, ہنناس, الہ الناس, ہن بالکل سینے کے پاس سے آواز نکلے گی. الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہاں پر بھی من شر کے حوالے سے وہی بات دہراؤں گا کہ شرری نہ ہو جائے. من شر بالکل باریک, شر الوسواس الخناس. خا اور ہا کا ہناس کئی دفعہ سننے میں آتا ہے من شر الوسواس الہناس. تو ظاہر ہے کہ بالکل الگ 2 حرف ہیں, تو ہناس تو ایک دم ہی غلط ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے. تو اس کو خا بالکل حلق کے ابتدائی حصے سے, زبان کی جڑ سے, خناس الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی یہاں پر الذی نہیں, الذی نہیں, الذی یوسوس. اب اس میں یوسوس میں خیال یہ کرنا ہے کہ یو وسویسو مطلب کوئی بھی چاہے شروع میں کھنچ جائے یا واو وی ہو جائے یا سو ہو جائے, اس کا خیال رکھنا ہے. یہ صرف پیش ہے, پیش کو اتنا کھینچتے ہیں کہ اس کے اندر واو کی آواز نہ آئے, اور زیر کو اتنا ہی ادا کرتے ہیں کہ اس کے اندر یا نہ آ جائے. یوسوسو غلط ہے. یوسوسو الذی یوسوس فی صدور الناس. صدور الناس, صاد اور سین میں فرق رکھیے گا. صدور الناس.
من الجنة والناس من الجن جن ٹھیک ہے والناس تو اس سورہ میں اوورآل جو چیز سب سے زیادہ جو آپ نے نوٹ کی ہوگی وہ یہ ہے کہ اس میں غنہ بہت ہے ہر ایک آیت میں آخر میں الناس یا ایک آیت میں خناس ہے اور اس کے بعد آخری جو آیت ہے اس میں جنہ میں بھی غنہ ہے تو سب سے زیادہ جو اس سورہ میں جو کام آپ کو کرنا ہے وہ غنے کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں وہ بہت ہی آسان ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ جو اعراب جس کو کہتے ہیں نا حرکتیں زبر زیر پیش ان کو اتنا ہی کھینچیں کہ جتنے کی اجازت ہے یعنی کہ پیش کو اتنا نہ کھینچیں کہ وہ واو بن جائے زیر کو اتنا نہ کھینچیں کہ وہ یا بن جائے اور زبر کو اتنا نہ کھینچیں کہ وہ الف بن جائے ٹھیک ہے ہلکا ہلکا ہمیں ان کو پڑھنا ہے ہلکا ہلکا اس کو ان کا جو حد ہے ان کا جو دائرہ ہے اس میں رکھنا ہے اور ایک بار پوری سورہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اس طرح سے الحمدللہ یہ آج ہم نے 2 صورتیں مزید اضافہ کی ہیں سورۃ الفلق سورۃ الناس یعنی کہ معوذتین اور سورۃ الفاتحہ اور اخلاص تو ہے ہی ہے ساتھ میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے زیادہ سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے اور اس کے اس پاک مہینے میں جس کو کہ قرآن کا ہی مہینہ کہا جاتا ہے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تلاوت کرنے میں اور بہتر اور اچھے انداز میں تلاوت کرنے میں کوئی کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے اور کوئی شرم بھی نہیں آنی چاہیے کہیں پر بھی آپ ہوں آپ کے آس پاس کوئی بھی جو اچھا قرآن پڑھتا ہو اس سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا پڑھ ہی رہے ہیں لیکن اگر باقاعدہ اگر آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا ہے تو ضرور کسی اچھے پڑھنے والے کو سنا دیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عبید طاہر کو اجازت دیجیے وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم